ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی, اپوزیشن نے نہیں کرنے دی, اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں, ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے, چاروں میں دھاندلی نکلی. تو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے, ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے, رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں, جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں, وہ جو ساری چیزیں ہوتی, وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس, اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن, اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے, یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا, جس طرح بائی الیکشن, جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی, اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی, اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے, اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی, اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب, جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو, تو ہماری جو موٹیویشن تھی, جو میری موٹیویشن تھی, وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے, یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا, کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب, ہم نے یہ کیوں, میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے, سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے, لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, علامہ اقبال اور قائد اعظم, انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی, اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے, اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے, انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے, مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے, وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن ایمپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں جو ہندوستان میں فلسفیز تھی ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا. تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری. اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز. اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی، سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی. اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں. اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی، کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا، ڈالرز کی کمی تھی. ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا، کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا. اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا، ہم سب نئے تھے، ٹیم نہیں تھی، تجربہ نہیں تھا. تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. تکلیف دہ تھے، اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں، میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو. ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے، آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، کرایہ دار آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، قرضے لیے ہوئے ہیں. تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے: اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو. خرچے جب کم کرتا ہے، اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نکال کے دوسرے گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہو، اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے.
وہ ایک جو بھی ملک جو بھی گھر سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی. تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے, لوگوں کو تکلیف ہوئی, عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے, اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. کوئی بھی ملک لے لیں, جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے. تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے, جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے. ایک تو اکنامک چیلنج تھا, دنیا میں باہر گئے, پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی. میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح یو اے ای نے ہماری مدد کی, سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی, چائنا نے ہماری مدد کی. اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا. ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے لائبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا. جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہیں. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز دے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے, لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی این سی او سی اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی, جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس. اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں, بدقسمتی سے ابھی افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں.